گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے خطبہ نکاح کا مفہوم اور اس کا پیغام بیان کیا گیا تھا. شروع ہوا تھا وہ سلسلہ کہ خطبہ نکاح کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کتنا بڑا سبق ہے اور کتنا بڑا اس کے اندر پیغام ہے. لیکن عموماً جب خطبہ نکاح تلاوت ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ اس قسم کی مصروفیت اور مشغولیت اور آوازیں اور شور شرابہ کہ سنائی ہی نہیں دیتا، اور اگر سنائی بھی دے تو چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، اس لیے وہ صرف ایک برکت کی چیز ہمارے ہاں تصور ہوتی ہے، جبکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو بہت بڑا پیغام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بہت بڑی ہدایات ہوتی ہیں وہ نظر انداز ہو جاتی ہے. اسی لیے خطبہ نکاح کیا ہے، کیا اس کا پیغام ہے، کیا مفہوم ہے، کیا ہدایات ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، تو وہ سلسلہ شروع ہوا تھا. چنانچہ خلاصہ کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ خطبہ نکاح میں 5 ہدایات ہیں، 5 نصیحتیں ہیں، 5 احکامات ہیں. جو پہلی چیز تھی وہ تھی تقوی، کہ جو آیات قرآن کریم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ تینوں کی تینوں آیات، ان میں سے 2 آیات سورہ النساء کی ہیں اور ایک آیت سورہ الاحزاب کی ہے. وہ تینوں آیات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے شروع ہوتی ہیں کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ جو تقوی ہے نکاح کے خطبے میں جس کا تذکرہ ہے یہ کیا ہے، اس پر بات ہو چکی ہے. اس پر بہت تفصیل سے بلکہ گزشتہ سے پیوستہ پورا جمعہ اسی پر تھا کہ میاں اور بیوی دنیا سے ڈریں یا نہ ڈریں، خدا سے ڈریں، ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے زیادتی نہ کریں. کوئی ایک فریق اگر کسی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہے، عموماً مرد ہوتا ہے کہ وہ معاشی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے، کہ جس گھر میں وہ ہے اس گھر میں اس کی والدہ بھی ہے، والد بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، اور عورت اکیلی اس گھر میں آ رہی ہے تو معاشرتی اعتبار سے بھی خاوند اپنے آپ کو مضبوط طاقتور سمجھتا ہے. جسمانی اعتبار سے بھی خاوند طاقتور ہوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ طاقت کے نشے میں چور ہو کر اور طاقت کے زعم میں آ کر وہ کمزور فریق کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا نہ شروع کر دے، کہیں اس کی حق تلفی کرنا نہ شروع کر دے. پھر اس پر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے واقعات آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح کا نرمی والا، بھلائی والا اور خیرخواہی والا معاملہ اختیار فرمایا، بلکہ بارہا فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا کہ تم سب میں سے سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. وقتاً فوقتاً اس کا عملاً مظاہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن سلوک تھا نا، وہ ازواج مطہرات مختلف مواقع پر بیان بھی کرتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
ایک شعر کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بیوی اپنے خاوند کے بارے میں شعر کہے، اس کی تعریف میں، اس کے حسن سلوک میں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک شعر کہا تھا، کہتی تھی، وہ شعر سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک آسمانوں کا بھی سورج ہے، ایک آسمانوں کا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، آسمان کا بھی سورج ہے، میرا بھی سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، اور کہتی تھی میرا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے بہت بہترین ہے۔ فإن الشمس تطلع غداء، اس لیے کہ جو آسمان کا سورج ہے دن کو طلوع ہوتا ہے صبح کے وقت، والشمس طالع بعد العشاء، اور میرا سورج رات کو طلوع ہوتا ہے، جب سب کچھ غروب ہو جاتا ہے میرا سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہاں یہ حسن سلوک تھا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ پھر باقی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بہت عرض کی، کیونکہ جو اصول ہے، اصول اس کو نہیں بھولنا، بنیاد اور اصول یہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو ابد الآباد تک قائم رہنے والا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں جانے کے بعد سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور اربوں اور کھربوں سال چلنے والا ہے، یہ رشتہ وہاں پر اسی طرح قائم رہنے والا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس کو دنیا میں قائم رکھنے کی تلقین بھی کی، اور یہ قائم رہے اس کے طریقے بھی سکھائے، اس کے طریقے بھی سکھائے۔ چنانچہ سورۃ النساء نازل فرمائی، اور سورۃ النساء کا بنیادی اور مرکزی موضوع کیا ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ کس طرح بحال رہے، برقرار رہے، کس طرح یہ مضبوط ہو، کس طرح یہ مستحکم ہو، پوری سورۃ النساء نازل فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، یعنی قرآن میاں بیوی کے رشتے کو بحال رکھنے کی تلقین کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحال رکھ کر دکھا رہے ہیں، بحال رکھ کر دکھا رہے ہیں۔ بیوی کا غصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کر رہے ہیں، بخوشی برداشت کر رہے ہیں، بیوی کی ناراضگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کر رہے ہیں، بخوشی برداشت کر رہے ہیں۔ ناراضگی خود فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خود فرمایا، کیا فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے مجھ سے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو دونوں حالتوں میں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضور سے ناراض ہو، اور جو امتی وہ حضور سے ناراضگی کا اظہار کرے، اظہار تو بات کی بات ہے، ناراضگی سوچتے ہی وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، سوچتے ہی وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تو ناراض بھی ہوتی تو مجھے پتا ہوتا ہے، یعنی نبی خود کہہ رہے ہیں، کیونکہ معاملہ میاں اور بیوی کا ہے، بیوی کو حق ہے، چاہے وہ نبی کی بیوی ہے کہ وہ نبی کی بیوی ہے، لیکن اگر وہ ناز دکھاتی ہے اس کا حق ہے، اور نبی اس ناز کو برداشت بھی کر رہے ہیں اور بخوشی اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تیرا موڈ ٹھیک ہوتا ہے نا، جب تو خوشی کی حالت میں ہوتی ہے تو قسم کھاتی ہے تو کہتی ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، تب میرا نام لیتی ہے، تب قسم کھاتی میرا نام لیتی ہے۔ اور جب کبھی تو تھوڑا سا تیرا موڈ آف ہوتا ہے تو کہتی ہے رب خلیل، وہ ابراہیم خلیل اللہ کے رب کی قسم، تب میرا نام نہیں لیتی، تب میرا نام نہیں لیتی۔
وہ ابراہیم خلیل اللہ کے رب کی قسم، تب رب محمد نہیں کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تھوڑا سا موڈ جو ہے نا اس وقت کوئی اچھی حالت میں نہیں ہے. تو عائشہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ لا احجر الا اسمک، اللہ کے نبی صرف اتنا ہوتا ہے میں آپ کا نام نہیں لے رہی ہوتی اس وقت، لیکن میں بہرحال ناراض نہیں ہوتی آپ سے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخوشی اس کو بتا رہے ہیں، ہنس کے بتا رہے ہیں، بغیر کسی ناراضگی کا اظہار کیے بتا رہے ہیں. کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے ان پر کہ تو کافر ہو گئی، کوئی اس پر تو ایمان سے خارج ہو گئی نہ کسی. کیونکہ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا، یہ رشتہ وہ ہے جو اللہ رب العزت ابد الآباد تک دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی کوئی ایکسپائری لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ یہ فلاں اتنے عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا. اس کی تجدید بھی نہیں ہے، اس کی کوئی تجدید بھی نہیں ہے کہ بھائی ہر سال تجدید کرواؤ، رینیو کرواؤ ہر سال. یہ کوئی لائسنس نہیں، یہ ایک دفعہ قائم ہو گیا، اس کو قائم رکھو. تم نے قائم رکھا ہوا ہے، مرتے دم تک قائم ہے، اور تم نے قائم رکھا ہوا ہے کل قیامت والے دن اور پھر ابد الآباد کی زندگی. اللہ اس رشتے کو وہاں تک لے کے جانا چاہتے، اس لیے یہ مضبوط رہے، یہ مستحکم رہے. اب اس کا میں دوسرا پہلو آپ کو دکھاتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یضع عرشہ علی الماء، شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے. اللہ کا مقابلہ کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے. یہ بدبخت ملعون اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کا مقابلہ کرنے کے لیے زمینی پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے. فَيَبْعَثُ السَّرَایَا، اپنی فوجیں بھیجتا ہے، اپنی فوجیں بھیجتا ہے. اور فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، ان میں سے شیطان کا سب سے قریبی اور شیطان کا پسندیدہ وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالنے والا ہوتا ہے. ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ، ایک آتا ہے، بھیجا ہے اس نے نا، ٹارگٹ پہ بھیجا ہے، جاؤ یہ ٹارگٹ اچیو کر کے آؤ. تو فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ، ایک آتا ہے کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، میں نے شراب پہ لگا دیا لوگوں کو، میں نے زنا پہ لگا دیا لوگوں کو، میں نے رشوت پہ لگا دیا لوگوں کو. شیطان کہتا ہے اس کو ما صنعت شیئا، کوئی مزہ نہیں آیا، ما صنعت شیئا، مزہ نہیں آیا، ٹھیک ہے کام ہے، لیکن کوئی ایسا کام تو نے نہیں کیا کہ میرا جی خوش ہو جائے، میرا دل خوش ہو جائے، میں کہوں کہ واہ کیا کام کر کے آیا ہے. نہیں، ما صنعت شیئا. ثم یجیء احد، ایک اور آتا ہے کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، جناب میں میاں اور بیوی کے درمیان پڑا رہا، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرواتا رہا، اختلاف پیدا کرواتا رہا، جھگڑے کرواتا رہا، نہیں چھوڑا میں نے ان کو، لگا رہا. درمیان میں اور لوگوں کو بھی ڈال دیا، تم بھی آگ بھڑکاؤ، تم بھی آگ جلاؤ، تم بھی میاں بیوی کے رشتے کو کمزور کرو. ما ترکتو، میں نے چھوڑا نہیں. شاعروں کو لگا دیا پیچھے، ایسے مشاعرے کرو، ایسی شاعریاں کرو، ایسے اشعار بناؤ، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو، لڑائی ہو، بیوی بوجھ لگے، درد سر لگے، سر کا درد لگے. ہاں آپ سنتے ہیں نا اس قسم کے محاورے، مشاعرے، شاعری، ایسے مضامین. یہ وہ شیطان وہ اپنے شتونگڑے بھیجتا ہے، وہ اپنے چھوٹے شیطان بھیجتا ہے. میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرواؤ، جدائی کرواؤ، بھڑکاؤ ایک دوسرے کو ان کے خلاف. ہاں ہمارے پاکستانی ڈرامے بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اس سلسلے میں. کیا
کہ کس طرح میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کروائی جائے، ان کے درمیان دشمنیاں پیدا کی جائیں، بھڑکایا جائے ایک دوسرے کے خلاف. ہاں، ہمارے پاکستانی ڈرامے وہ ایک جملہ مشہور ہے اور وہ ٹھیک ہے کہ پاکستانی ڈرامے طلاق اور ناجائز تعلقات کی سب سے بہترین تعلیم گاہیں ہیں. یہاں تعلیم دی جاتی ہے میاں بیوی کے رشتے کے درمیان طلاق ہو اور ناجائز تعلقات پروان چڑھیں. یہ پاکستانی ڈراموں کا بڑا موضوع ہوتا ہے، نام کوئی بھی اس کو دیا جائے. ماں تو رکھتا ہوں، شیطان وہ کہتا ہے میں نے نہیں چھوڑا، میں لگا رہا، خاندان کے لوگوں کو بھی کہیں اکساتا رہا، لڑائی کرواؤ. اتنی خوشی سے کیوں رہ رہے ہیں یہ میاں بیوی؟ ہنسی خوشی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے. مشاعرے، شاعر، مضامین، محاورے، پروگرام، مضامین، ڈرامے. ماں ترکتہ، میں نے نہیں چھوڑا. حتی فرقت بینہ وبین اخی، یہاں تک کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان طلاق کروا کے چھوڑی، میں نے ان کا رشتہ توڑوا کے چھوڑا، جدائی ڈال کے چھوڑی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے. تو حضرت جابر کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فیقول الشیطان کہتا ہے نعم انت، ہاں تو نے میرا دل خوش کر دیا. فیلتزمہ، شیطان اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے، لپٹا لیتا ہے. تو جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے، جدائی کروا کے، طلاق ڈلوا کے، خلع لگوا کے تو آیا ہے نا، تو میرا سب سے بہترین جانشین ہے. قریب کر لیتا ہے اس کو، اور فیلتزمہ، اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجها، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جس نے میاں اور بیوی کے درمیان آگ لگائی، جس نے میاں اور بیوی کے رشتے کے درمیان دراڑ ڈالی، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ لڑکے کی بہن ہو، چاہے وہ خاندان کی عورتیں ہوں، چاہے وہ لڑکی کی ماں ہو، لڑکے کا بہن بھائی ہو. لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجها، جو میاں اور بیوی کے درمیان کان بھرے ایک دوسرے کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواتین میں کبھی کبھار گفتگو فرماتے تھے. خواتین جمع ہو جاتی تھیں تو آپ تشریف لے جاتے تھے، ان کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، سمجھاتے تھے. تو ایک دفعہ آپ نے خواتین سے فرمایا کہ تصدقن یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، خوب صدقہ اور خیرات کیا کرو، خوب صدقہ اور خیرات، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ اکثریت عورتوں کی ہے. جہنم میں نے دیکھا اکثریت عورتوں کی ہے. تو صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ صدقہ لتطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے. صدقہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو اور تاکہ جہنم کی آگ بجھے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تم میں سے اکثریت جہنمی ہے. ان کے بارے میں نہیں کہا وہ تو جنتی ہیں، وہ تو صحابیات ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گی، ان کے بارے میں نہیں کہا. ہاں، جو بعد میں آنے والے ہیں یہ پیغام ان تک پہنچایا. میں نے دیکھا جہنم کے اندر عورتوں کی اکثریت ہے. تو ایک خاتون، حبشی خاتون، وہ بھی مذاق یا رسول اللہ، لیکن ابھی وہ کیوں عورتوں کی اکثریت جہنم میں؟ آخر کون سی غلطی، گناہ، قصور؟ آپ نے فرمایا دو باتیں، دو وجوہات کی بنا پر. ایک آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، عورت کے مزاج کی ایک خامی یہ ہے کہ وہ اکثر اپنے خامن کی ناشکری ہوتی ہے. تکفرن العشیر، وہ اکثر اپنے خامن کی ناشکری، یہ اس کی ذات کے اندر یہ خامی ہے. ہاں ساری نہیں، لیکن ایک مجموعی تاثر عورت کے بارے میں کہ وہ خامن کی ناقدری کر جاتی ہے، خامن کی ناشکری کر جاتی ہے.
حالانکہ خامن کا مقام اس کے لیے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، اللہ کے سوا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا کہ کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، وہ ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، انہوں نے کہیں دیکھا کہ لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے سرداروں کو، اپنے وڈیروں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ان سے زیادہ تو ہمارے نبی افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں، سجدہ تو ان کو کریں پھر ہم۔ تو وہ آئے اور آ کر انہوں نے سجدہ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاباش نہیں دی، پسند نہیں کیا کہ ہاں ہاں تم نے مجھے سجدہ کیا ہے، بڑا اچھا کام ہے، تمہیں اجر ملے گا، ثواب۔ نہیں 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 نہیں، سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ سجدہ اب حضور سے پہلے کچھ اور مذاہب کے اندر تعظیماً احتراماً اوروں کو سجدہ کیا جا سکتا تھا، اور قرآن کریم میں اس کی شہادت بھی موجود ہے۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین وخروا له سجدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کے والد نے، ان کی والدہ نے سجدہ کیا تھا، لیکن یہ تعظیماً یہ پہلی امتوں میں تھا۔ اس امت میں آ کر تعظیماً بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ کسی کو زندہ مردہ کسی کے سامنے سجدے والی حالت نہیں بنائی جا سکتی، حرام قطعی ہے، لیکن تعظیماً حرام ہے۔ اور اگر کوئی عقیدتاً کرے تو وہ کفر ہے، پھر وہ عقیدتاً کا مطلب عبادت سمجھ کے کرے، وہ تو کفر ہے، وہ تو شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر احترام کے طور پر کہ یہ بڑا ہے، بزرگ ہے، کوئی سجدہ کرے تو وہ حرام ہے، حرام قطعی ہے۔ یعنی اب اس امت میں کسی کے سامنے سجدہ کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا، نہ زندہ نہ مردہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ بیوی کے لیے خاوند کا مقام تو یہ تھا، بیوی کے لیے خاوند کا۔ لیکن تکفرن العشیر، بیویاں خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں، ناقدری کرتی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی اپنے خاوند کی ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے۔ اور دوسری بات جو حضور نے فرمائی، آپ نے فرمایا تکثرن اللعن، اے عورتوں تمہارے اندر لعن تان بہت زیادہ ہے۔ اب یہ تکثرن اللعن، لعن کی زیادتی، لعن تان یہ کیا ہے؟ عورت کو برداشت نہیں کرتی، عورت کو برداشت نہیں کرتی، عورت کی خوشی سے راضی نہیں ہوتی، عورت کے کان کھینچتی ہے، اور عورت کی ٹانگیں کھینچتی ہے، عورت کے خلاف دوسروں کو بھڑکاتی ہے، عورت کے خلاف۔ حضور نے فرمایا یہ اتنا بڑا، دیکھیں نا ہم سنتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے کسی کے ہاں ایسا نہ ہو، اللہ کرے ہم میں سے کسی کے ہاں ایسا نہ ہو، لیکن یہ چیز دنیا میں موجود ہے، بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ساس بہو کی جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑا بڑی تعداد میں۔ اب ساس بہو کی ٹانگ کھینچتی ہے، بہو ساس کی ٹانگ کھینچتی۔ مرد اور عورت، میاں اور بیوی کا رشتہ خراب کرنے والوں میں ایک بڑا ہاتھ عورت کا ہوتا ہے، بڑا ہاتھ عورت کا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہے لعن تان کی کثرت، ادھر لگائی بھجائی، ادھر لگائی بھجائی، ادھر لگائی بھجائی، ادھر لگائی بھجائی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وجہ سے عورتوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی۔ عورتوں کی اکثریت، میاں بیوی کا رشتہ خراب ہوتا ہے۔ من خبب امرأة علی زوجہا، جو خاوند اور بیوی کے درمیان آگ بھڑکائے، لڑائی کروائے، ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا کرے، حضور نے فرمایا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا حق ہی نہیں۔ یہ ابد الآباد تک قائم رہنے والا رشتہ ہے،
میاں بیوی کا رشتہ ابد الآباد تک قائم رہنے والا رشتہ ہے میاں بیوی کا. اس کو تکلیف اٹھاتے ہوئے بھی برداشت کرنا ہے. امام جاحظ بہت بڑا نام گزرا ہے, بہت بڑے عالم, بہت ہی بڑے عالم. کہتے ہیں جب کہیں دلیل میں امام جاحظ کا نام آ جاتا ہے نا تو بس وہ کافی سمجھا جاتا ہے. امام جاحظ نے یہ بات کہی ہے, بس ٹھیک ہے. خاص طور پر ادب جو ہے, عربی ادب, اس کے اندر تو وہ اخیر درجے کے صاحب علم انسان تھے, لیکن شکل و صورت میں بڑے ہی عجیب تھے. ایک تو ہوتی ہے نا خوبصورتی, ایک ہوتی ہے بس مناسب, اور ایک ہوتی ہے خوفناکی. تو ان کی شکل تھوڑی سی خوفناک قسم کی تھی. اور عربی ادب میں ان کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ مشہور ہے کہ ایک خاتون نے ان کو نہ اشارہ کیا کہ آپ میرے ساتھ آئیں. بیچارے سوچتے ہوئے چل پڑے, پتہ نہیں بات کیا ہے, کام کیا ہے. وہ خاتون چلتی 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 اپنے گھر میں گئی, پیچھے یہ بھی گھر میں داخل ہوئے. تو خاتون اپنے بچے کو کہتی ہے, دیکھا اب شرارت کی نا تو میں ان کے حوالے کر دوں گی. بچے ان کو دیکھ کے ڈر گئے. شکل ایسی ہے, خوفناک سی ہے, خوبصورتی بھی نہیں ہے, معقول صورت بھی نہیں ہے, بدصورتی سی ہے. بہرحال شادی ہو گئی. اللہ رب العزت نے جو بیوی دی بے انتہا خوبصورت, ان بے انتہا حسین و جمیل. کہاں یہ کہاں وہ. ایک دن بیوی کہنے لگی, آپ بھی جنتی ہیں اور میں بھی جنتی ہوں. آپ بھی جنتی ہیں, میں بھی جنتی ہوں. نے کہا وہ کیسے, تم نے دنیا میں ہی کیسے فیصلہ کر لیا. کہا آپ کو مجھ جیسی خوبصورت بیوی ملی, آپ نے شکر کیا, آپ شکر کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. مجھے آپ جیسا خاوند ملا, خوبصورت نہیں ہے, شکل و صورت بھی نہیں ہے, میں نے صبر کیا, میں صبر کر کے جنت میں جاؤں. جہاں کہیں کمی ہے وہاں صبر کرو, اس کو نبھاؤ. اللہ اس رشتے کو, اگر عورت خوبصورت نہیں ہے, اگر عورت خوبصورت نہیں ہے دنیا کی چند روزہ زندگی میں, اللہ قیامت کے روز اس بیوی کو, اس خوبصورت نہ ہونے والی بیوی کو اتنا حسین و جمیل بنائیں گے کہ جنت کی حوریں رشک کریں گی اس کے اوپر. ہاں, جنت کی حوریں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے مٹیریل سے بنایا ہوگا, جو نام ہی حسن و جمال اور خوبصورتی کا ہے, لیکن اس عورت کو اللہ اس درجے حسین و جمیل بنائیں گے, اس درجے خوبصورت بنائیں گے کہ جنت کی حوریں رشک کریں گی اس کے اوپر. اور اگر مرد خوبصورت نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس قدر حسین و جمیل بنائیں گے کہ 2 سال عورت بیٹھ کر اپنے خامن کو دیکھتی رہے گی, اس کا دل نہیں بھرے گا. یہ معیار رہ گیا نا اب ہمارے ہاں خوبصورتی معیار ہے نا ایک بس. اللہ رب العزت تو کیا ہے, کہیں صبر ہے کہیں شکر ہے. اللہ یہ رشتہ قائم رہے, اس رشتے کو قائم رکھنا ہے, اس رشتے کو بحال رکھنا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس رشتے کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں, 2. اس رشتے کو توڑنے والی 2 چیزیں ہیں, ایک طلاق ہے, ایک خلا ہے. طلاق مرد کی طرف سے ہے, خلا عورت کی طرف سے ہے. طلاق کا مطلب کیا ہے, مرد کہتا ہے کہ میں اس رشتے کو توڑتا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم. خلا کیا ہے, عورت کہتی ہے میں اس رشتے کو توڑتی ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. مرد کہتا ہے طلاق کی صورت میں میں اس رشتے کو توڑتا ہوں, خلا کی صورت میں عورت کہتی ہے میں اس رشتے کو توڑتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلاق کے بارے میں ابغض المباحات الی اللہ, دنیا میں جتنی چیزیں جو حلال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ قابل نفرت اللہ کے ہاں طلاق ہے. سب سے زیادہ قابل نفرت اللہ کے ہاں. ابھی میں واقعہ بیان کر چکا ہوں, شیطان کتنا خوش ہوتا ہے, شیطان خوش ہوتا ہے. اور وہ شیطان جو لوگوں کے درمیان طلاق کرواتا ہے, شیطان اس پر فخر کرتا ہے, فَيَلْتَزِمُهُ, اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے, لپٹا لیتا ہے. کمال, کیا کارنامہ انجام دیا تم نے, میرا دل خوش کر دیا تم نے, میرا جی خوش کر دیا تم نے. یہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے, اور اتنی لڑائی کروائی کہ معاملہ طلاق تک پہنچ گیا, رشتہ توڑوا دیا.
تو ابغض المباحات، اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کو جائز چیزوں میں سے جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے، ایک مجبوری کے تحت رکھ دی ہے دنیا میں، لیکن اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہیں طلاق ہو، اللہ نہیں چاہتے کہیں طلاق ہو۔ میں پچھلے جو میں عرض کر چکا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو ایک طلاق دی تھی، اللہ نے جبرائیل بھیجا، راجعھا، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرماتے ہیں اس بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لیں اور اپنی طلاق سے رجوع کریں۔ ایک طلاق دی تھی، طلقھا تطلیقۃ واحدہ، واپس لیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ خلا، عورت کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو عورت کوئی وہ بہت بڑی ریزن نہ ہو، کوئی بہت بڑی وجہ ہو نا، بہت ہی بڑی وجہ، تو چلو کہیں اسلام اجازت دے دیتا ہے کہ عورت تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے، لیکن کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، جو عورت صرف یہ کہہ کر مجھے یہ مرد پسند نہیں ہے، میں اپنے پسند کہیں اور کرنا چاہتی ہوں، اس نیت سے خلا لیتی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ جنت میں جانا تو رہا ایک طرف، دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہاں کوئی عذر ہو نا، کوئی مجبوری ہو، خامد اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی ضروریات پوری کر سکے، تو بات ہے ٹھیک ہے، اس کو حق ہے، اسلام حق بھی دے رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے پھر بھی عورت رشتہ توڑنا چاہتی ہے، خامد اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے، پھر بھی عورت رشتہ توڑنا چاہتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر تو اللہ نے اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، جنت تو بہت دور ہے۔ یہ رشتہ بے شک یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی حدیث ہے، لیکن بات صحیح ہے، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ آسمانوں پہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ آسمانوں پہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بناتے ہیں۔ ہاں، آسمانوں پہ بننے کا مطلب اللہ رب العزت بناتے ہیں۔ اب ہمیں کہتے ہیں کہ تم اس کو نبھاؤ، ٹھیک ہے، کبھی کوئی چیز ایسی بھی ہوگی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، خبردار کوئی مسلمان اپنی بیوی کو کسی ایک آدھ وجہ سے، کسی ایک دو باتوں کی وجہ سے خبردار اس سے دور نہ ہٹے۔ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مسلمان مرد کسی ایک آدھ وجہ سے اپنی بیوی سے پیچھے نہ ہٹے، دور نہ ہٹے، رشتہ نہ توڑے۔ ان کرہ منہا شیئا رضی منہا آخر، اگر ایک عادت کوئی تھوڑی بہت بری ہے بھی ہے نا تو دوسری اچھی بھی ہوگی۔ پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے نا، پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے، انسان تو خامیوں والا ہے، انسان تو خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر عورت کے اندر یا مرد کے اندر ایک چیز اگر تھوڑی سی بری بھی ہے نا، ایک چیز تھوڑی سی ناپسندیدہ بھی ہے، دوسری پسندیدہ بھی تو ہوگی، تو کوئی بات نہیں، ناپسندیدہ ہے اس پہ صبر کر لو، جو پسندیدہ ہے اس پہ خوش ہو جاؤ، یہ رشتہ قائم رہے، یہ رشتہ قائم رہے۔ تو یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ رب العزت نے جو قائم فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ مرتے دم تک قائم رہے، اور نہ صرف یہ کہ مرتے دم تک قائم رہے بلکہ پھر اللہ رب العزت اس کو آخرت کی ابد الآباد زندگی میں قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ رشتہ اس نوعیت کا ہے، اس رشتے کی اتنی طاقت ہے، اس رشتے کا اتنا ٹائم ہے کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کا اتنا ٹائم ہے کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ابد الآباد تک۔ یہ جو ہم نے، اللہ ہمیں معاف کرے، یہ جو ہم نے محاورے بنائے ہوئے ہیں نا کہ ڈھول ہے گلے میں ڈال لیا ہے بجانا ہی پڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رشتہ نبھانا ہی نہیں آیا، ہمیں رشتہ نبھانا نہیں آیا، ہمیں یہ رشتہ بچانا نہیں آیا، اس کو تو نبھانا بھی ہے، اس کو تو بچانا بھی ہے، اس کو سنبھالنا بھی ہے، اس کو لے کے چلنا بھی ہے، جی اس کو نبھانا بھی ہے، اس کو بچانا بھی ہے، اور اس کو چلانا بھی ہے، اور اس کو لے کے ابد الآباد تک چلنا بھی ہے۔ کل قیامت والے دن یہی میاں بیوی اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو، میاں بیوی کے رشتوں کو اللہ تعالیٰ اس صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، راحت کے ساتھ لے کر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ چیز اللہ معاف کرے کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو،
انتشار ہو، جھگڑا ہو اور ان کا رشتہ ٹوٹے، وہ شیطان خوش ہوتا ہے، اور جو رشتہ شیطان توڑتا ہے اس کو گلے لگاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی مکروہ ترین چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا